العظيم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 44 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اسی طریقے سے ہر ایک مخلوق کے جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا۔ اس کے بعد اب جب اللہ کا عذاب آیا، پانی خوب بڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی پانی میں ڈوبنے جا رہا ہے۔ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے، یعنی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹے نے اس وقت بھی نہیں مانا، اس نے یہ کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی۔ یعنی ضد پر وہ قائم رہا، ابھی بھی اس نے ضد کو چھوڑا نہیں۔ کیسی ضدی قسم کی قوم تھی، اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا ہے تو نوح علیہ السلام نے ایک جوان عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پاس سے گزر رہی ہے، اس سے کہا کہ اللہ کی بندی اب بھی موقع ہے، سوار ہو جا، یعنی کلمہ پڑھ لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ شرط تھی، جو کلمہ پڑھے گا وہی سوار ہو سکے گا، تو کلمہ پڑھ لے اور سوار ہو جا۔ تو اس نے نہیں مانا، یہاں تک کہ پانی اس کی چھاتیوں تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا لیا، جب کندھے پر رکھا تو یہاں تک پانی پہنچ گیا۔ اب بچے کو سر پر رکھا، نوح علیہ السلام نے پھر بھی کہا، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ یا جب پانی اس کے سر تک پہنچ گیا تو اب بچے کو ایسے ہاتھوں کے پنجوں پر اوپر اٹھا لیا، یہاں تک کہ پھر پانی اس سے بھی اوپر گیا، وہ بھی ڈوب گئی اور بچہ بھی غرق ہو گیا، لیکن ضد نہیں چھوڑی۔ اس وقت بھی نہیں آئے سوار ہونے کے لیے۔ کیسی ضدی قسم کی قوم تھی۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ فرعون نے عذاب دیکھا، مان گیا۔ فرعون نے عذاب دیکھا، مان گیا اور کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن انہوں نے عذاب دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، نہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اور نہ اس عورت نے۔ ان دونوں کو خاص طور سے نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا کہ سوار ہو جاؤ کلمہ پڑھ کے، لیکن نہیں مانا۔ فکان من المغرقین، سب غرق ہو گئے۔ اس کے بعد جب سارے غرق ہو گئے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پانی کہاں گیا، اسی کا بیان آگے ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، وَقِيلَ، اور کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءکی، تو نگل جا اپنے پانی کو۔ بلع یبلع بلعن، اس کا معنی آتے ہیں نگلنا، تو ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا، یعنی زمین کو حکم ہوا پانی کو جذب کر لے، پانی نیچے چلا جائے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، یعنی اب مزید پانی برسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو بھی حکم ہوا پانی کو نگل جا، آسمان کو حکم ہوا اب پانی برسانا نہیں ہے، تھم جا۔ اقلع یقلع اقلاعا، اس کا معنی آتے ہیں تھم جانا، رک جانا۔ وغیظ الماء، اور پانی جذب کر دیا گیا۔ غاض یغیظ غیظا، اس کا معنی آتے ہیں جذب کرنا، اور غیظہ مجہول کا صیغہ ہے، جذب کر دیا گیا۔ الماء، پانی، یعنی پانی سارا زمین میں اتار دیا گیا، زمین میں اتر گیا۔ وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، جو اللہ نے طے کیا تھا، نافرمانوں کو غرق کرنا ہے، فرما برداروں کو نجات دینی ہے،
تو نافرمانوں کو غرق کر دیا گیا اور فرما برداروں کو نجات دے دی گی، بچا لیا گیا۔ یہ ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ عراق کے علاقہ شہر موصل میں ایک پہاڑی ہے جو سطح سمندر سے 17,000 فٹ اونچائی پر ہے، تو اس پہاڑی کے اوپر کشتی آ کر ٹھہر گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور توریت میں اس پہاڑ کو ارارات قرار دیا گیا ہے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ یعنی ایک آیت کے اندر اللہ تعالی نے پورے واقعے کو سمیٹ دیا۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ چاہا کہ میں قرآن پاک جیسا قرآن بناؤں گا، اس جیسی کتاب بناؤں گا، اور اس نے پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ پہلے ایک مرتبہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، اس نے اپنا قلم توڑ دیا۔ اس نے کہا نہ، یہ وہ کتاب ہے جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے، اس جیسی کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ کہا ایک آیت ہے کل 2 سطروں میں، اور اس میں اللہ تعالی نے پورے واقعے کو سمیٹ دیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور کہا گیا اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی جذب کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ اوپر یہ بات آئی تھی، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بیٹا سوار نہیں ہوا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو غوطے لگ رہے ہیں، غرق ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو ایک شفقت پدری باپ کی شفقت ہوتی ہے، اس نے جوش مارا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ بیٹا نہیں مانتا ہے، تو تو قادر مطلق ہے، تو تو دلوں کو پھیر سکتا ہے، اب بھی پھیر دے اس کے دل کو اور بچا لے، میرے ساتھ میری کشتی میں یہ سوار ہو جائے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے آواز لگائی اپنے رب کو، پکارا اپنے رب کو۔ فقالا، تو کہا ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انا منجوک واہلک، کہ ہم تجھے اور تیرے اہل و عیال کو بچائیں گے، تو تیرا وعدہ تھا، تو یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ تو غرق ہو گیا، اللہ اس کے دل کو پھیر دے، ابھی بھی یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کو میری کشتی میں سوار کر دے، بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست قسم کا جواب آیا، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، بے شک یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ جو تیرا بیٹا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے انکار کر دیا، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تیرے اہل میں سے وہ ہوگا جس کی سوچ تیرے ساتھ ملے گی، چاہے کہیں کا ہو کوئی ہو، چاہے کہیں کا ہو کوئی ہو، جس کی سوچ تیری سوچ کے ساتھ ملے گی، جس کا نظریہ تیرے نظریے کے ساتھ ملے گا، جس کا عقیدہ تیرے عقیدے کے ساتھ ملے گا، وہ تیرا ہوگا۔ اور اللہ کے یہاں خون کی بنیاد پر رشتے قائم نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور نظریے سے موافقت کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب آپ کے اہل کہلائیں گے، وہ سب آپ کے اہل کہلائیں گے۔ درود پاک پڑھتے ہیں نا ہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب آل محمد کہلائیں گے، وہ سب کے سب آل محمد کہلائیں گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کہلائیں گے۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی اولاد ہے، آپ کی جو نسل ہے حقیقی،
تو اس میں سے اگر کوئی آدمی نافرمان ہو جاتا ہے اور دین کو چھوڑتا ہے یا کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ فرمایا اگر میری اولاد میں سے، آپ نے فرمایا میری اولاد میں سے ہو اور وہ کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اہل کہلائیں گے، اور اگر نسبی اعتبار سے کوئی اہل میں سے ہے لیکن اس کی سوچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے ساتھ نہیں ملتی ہے تو فرمایا وہ ملعون ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، انہو ذو عمل غیر صالح، اصل ایسے ہے کہ یہ اچھے کاموں والا نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس کا ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، یہ برے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، برا بن گیا ہے، جب کام اس کے اچھے نہیں ہیں تو اب یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اگرچہ خونی اعتبار سے تیرا بیٹا ہے لیکن نظریے اور سوچ کے اعتبار سے تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے تجھے اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہیں کرنی تھی۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں اس چیز کا لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک، اللہ اکبر، زبردست قسم کی ڈانٹ آ جاتی ہے نوح علیہ السلام کے لیے، یعنی 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، وہ سب ایک طرف، اور ادھر ایک تھوڑی سی اللہ سے درخواست کر دی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور جلال کو دیکھیے، اللہ کہتا ہے انی اعظک، وعظ یعظ، وعظن کے معنی نصیحت کرنا، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اس بات سے کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، یعنی اس طرح کا سوال کر کے کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، دوبارہ اس طرح کا سوال نہ کرنا۔ قال رب انی اعوذ بک، اب نوح علیہ السلام بیٹے کو تو بھول گئے اور اپنی پڑ گئی اور فوراً کہا انی اعوذک، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ لیتا ہوں، انی اعوذ بک، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ لیتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی اب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، دوبارہ میں اس طرح کا سوال نہیں کروں گا، اور مجھے معاف فرما دے، اور مجھے معاف فرما دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ اللہ معاف کر دے، اگر معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا، میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، قیل، اب کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی ہے، پانی زمین میں جذب ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، جن کو ہلاک کرنا مقصود تھا وہ ہلاک ہو گئے اور جن کو بچانا مقصود تھا وہ بچ گئے، لیکن ابھی ہیں کشتی میں، ابھی کشتی کے اندر ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے 6 مہینے 17 دن تک اس کشتی کے اندر یہ لوگ رہے ہیں، 6 مہینے 17 دن تک کشتی کے اندر رہے ہیں۔ اب جب زمین نے پانی کو جذب کر لیا تو حکم ہوا، قیل، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، آپ اتریے، ہبط یہبط، حبوطن کے معنی آتے ہیں اترنا، اہبط امر کا صیغہ ہے، آپ اتریے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ اب زمین پر اتر کر آ جائیے۔ جب کہیں اس طرح کا عذاب یا اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں اب آدمی ڈرتا ہے، تو ایک قسم کا ڈر محسوس ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو سوار تھے کہ کشتی سے اتریں گے تو کہیں دوبارہ پانی نہ آ جائے،
اس لیے حکم ہوا اہبط بسلام، آپ سلامتی کے ساتھ اتریے، یعنی اب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ اتریے۔ اہبط بسلام منا، آپ اتریے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیک، جو برکتیں آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان لوگوں پر ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اعلیٰ امم، اور ان خاندانوں پر ہے برکتیں، ممن معک، ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھیوں میں سے جو خاندان یا جو لوگ آپ کے ساتھ سوار ہوئے ان پر بھی برکتیں ہیں۔ وعلی امم، اور برکتیں ہیں ان لوگوں پر، ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں، سنمتعہم، جن کو ہم کچھ فائدہ پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں تو یہ ٹھیک ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن آگے جا کر ان کی نسل میں پھر کچھ نافرمان ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پھر میرا عذاب پہنچے گا۔ پھر انہی بچے ہوئے لوگوں میں سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، ان سے آگے نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے، اور اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے پھر ایک قوم ہوئی قوم عاد، یہ انہی کی اولاد میں سے ہے جس نے نافرمانی کی، پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو سنمتعہم، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب قیامت تک یہ نیک ہی رہیں گے اور برے نہیں آئیں گے، کہا نہیں، ابھی بھی برے لوگ آتے رہیں گے اور اللہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے، سنمتعہم، جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیھا الیک، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ غیب داں نہیں ہے، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کی جو غیب کی خبریں ہیں ان خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے جو آپ کو سنائی گئی، نوحیھا الیک، کہ جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ما کنت تعلمھا، آپ نہیں جانتے تھے اس قصے کو، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، اس سے پہلے، یعنی اس قصے کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے اس انداز سے نہ آپ پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جو عرب کے لوگ ہیں یہی جانتے تھے۔ میں نے یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور عبرت کے لیے بیان کیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ جب اللہ کا عذاب آیا نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آگے بتایا کہ اس قصے کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اپنے دل کو تسلی دو، فصبر، تو آپ صبر کیجئے، آپ ڈٹ جائیے، اپنے کام میں لگے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا انجام اچھا ہوا، اسی طرح آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا، آج جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ گویا اس قصے میں تسلی کا پیغام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر دور کے ایمان والوں کے لیے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءکی، تو نگل جا اپنے پانی کو، ویا سماء، اور اے آسمان اقلعی، تو تھم جا، وغیض الماء، اور پانی جذب کر دیا گیا، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے، ونادى نوح
ربہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، تو فرمایا، کہا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام اچھے نہیں ہیں، فلا تسألنی، تو آپ نہ سوال کریں مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اس بات کی کہ آپ جاہلوں میں سے، ناواقفوں میں سے ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے، ان اسألک، کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیل، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا، آپ اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو برکتیں آپ پر ہیں، وعلی امم، اور ان لوگوں پر ہیں، ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم، پھر انہیں چھو لے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، جس کی ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمها انت، نہیں جانتے تھے اس قصے کو آپ، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔